نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور تمام چیزوں کا نام اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، پھر فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور اس ضمن میں ابلیس شیطان نے جو سجدہ نہ کیا اور خدا کے حکم کی نافرمانی کی، نبی کی تعظیم کا منکر ہوا، جس کی وجہ سے وہ بارگاہ خداوندی کا مردود ہوا اور نکالا گیا۔ اس کے بعد جو اس کی وجہ اس نے جو ہے قرآن نے بیان کی، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، تو تکبر کے تعلق سے بھی مسلسل 3 پارٹ میں گفتگو کی گئی۔ آج حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش، آپ کی نکاح اور دونوں کا جنت میں رہنا انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے کے بعد، یعنی آپ کی پیدائش، فرشتوں کے سجدہ کرنے، ان سب کے بعد تنہا زمین پر پھرتے تھے، اور ہر جانور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش کوئی میرا ہم جنس ہوتا جس سے مجھے انس حاصل ہوتا۔ قانون ہے الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آدمی اگر کسی جنگل میں بھی آدمی کو دیکھ لے تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر جو جس برادری کا ہوتا ہے یا جو جس وطن کا ہوتا ہے، جو جس جگہ کا ہوتا ہے، اس کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ یہاں جنس سے مراد انسانی جنس ہے کہ انسان میں صرف حضرت آدم علیہ السلام تھے اور آپ کی جنس کا کوئی نہیں تھا، تو آپ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس ہوتا جس سے مجھے انس حاصل ہوتا۔ دوسرے جمعہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ خیال رہے کہ اس تعلق سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، جیسا کہ میں نے پیدائش کے بیان میں بتایا، کہ زمین ہی پر ہوئی، اور حضرت حوا کی پیدائش بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے زمین ہی پر ہوئی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ جنت میں ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے، اور وہیں پر حضرت حوا کی جو ہے پیدائش ہوئی۔ اب اس روایت کو لے کر کے میں ذکر کر رہا ہوں، جو مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش زمین پر ہوئی، اور دوسرے جمعہ آدم علیہ السلام جب آرام فرما رہے تھے، فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کی لیفٹ سائڈ کی پسلی کو چاک کیا۔ یہ ایسا آپریشن تھا کہ جس سے نہ آدم علیہ السلام کے جسم سے خون نکلا، نہ آدم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، نہ درد ہوا، بلکہ اس بائیں سائڈ کی پسلی کو چاک کر کے اسی سے آنن فانن اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت خوبصورت عورت بنائی۔
آدم علیہ السلام کی چاک کی ہوئی پسلی کو ملا دیا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنا ہم جنس اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، پوچھا تم کون ہو؟ تو غیب سے ندا آئی، اے آدم یہ ہماری بندی ہے اور تمہاری وحشت دور کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اور تفسیر روح المعانی میں یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اسے امرات عورت کیوں کہا گیا؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ یہ مرد سے بنی ہے، مرد کو عربی میں کہتے ہیں امرون، تو چونکہ یہ امرون سے بنی ہے اسی وجہ سے اس کو جو ہے امراتون کہا گیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا حوا، اس لیے ان کا نام حوا ہوا کیونکہ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ شَيْءٍ حَيٍّ۔ فرشتوں نے پوچھا حوا کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ زندہ چیز سے پیدا کی گئی ہے اور زندہ چیز کو حیون کہا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی طرف ہاتھ بڑھائے، فوراً حکم خداوندی ہوا، اے آدم پہلے ان کا مہر ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا فما مہرها؟ قالوا حتى تصلي على النبی۔ پوچھا ان کا مہر کیا ہے؟ تو حکم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، یہی تمہارے جو ہے نکاح کا مہر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 دفعہ یا 10 مرتبہ یا 17 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اس مسئلے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے نکاح کا مہر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہی ٹھہرایا گیا، اور یہ نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا۔ تفسیر میں ہے کہ وفی ذلک اشارۃ الی انہ علیہ الصلوۃ والسلام الواسطۃ لکل موجود حتی ابیہ آدم۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجودہ چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی وسیلہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ظاہر میں میرے فل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا جو پہلا نکاح ہوا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا، تو اس کا مہر درود مصطفیٰ ٹھہرا۔ اسی وجہ سے آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز میں برکت ہو تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ درود ہر مشکل کا حل ہے، درود ہر ٹینشن کا حل ہے۔ آج جمعہ کے بعد ایک نوجوان جو ہے مجھے گھر چھوڑنے آئے، گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تقریر میں نے سنا تھا کہ درود شریف ہر مشکل کا حل ہے۔ شادی کے بعد بہت علاج کرایا اولاد کے لیے، مگر وہ بات دل میں بیٹھ گئی، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے درود کے صدقے میں میرے گھر میں یہ خوشی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ آج بھی ہر بیماری، ہر پریشانی کا حل جو ہے وہ درود پاک میں ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ارے ہمارے تو جو ہے نسل درود کی برکت ہی سے چلی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کا مہر ہی درود مصطفیٰ ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر آگے احادیث کی روشنی میں بات پیش کروں گا کہ آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی حضور کے نام کو بھی پہچان دیا، اور انہیں اللہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی پہچان ہو گئی تھی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو پیدا کیا، یہ قانون قدرت ہے، اور قانون قدرت اور قانون عادت میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت شریفہ ہے کہ عام طور پر کاموں کے اسباب بنا دیے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی پیدائش میں بھی قانون عادت اسباب کے ماتحت کر دیا گیا کہ ماں اور باپ سے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن یہ قانون قدرت نہیں۔ قانون قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کر دی کہ میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں، اسباب کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مرد اور عورت کے بغیر اپنے دست قدرت سے مٹی کا وہ قالب بنایا، جسم پاک بنایا آدم علیہ السلام کا، اور اس میں روح پھونک کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور عورت کے بغیر مرد کی جو ہے پسلی چاک کر کے عام عادت کے خلاف حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اور یہ واضح فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بغیر عورتوں کے مردوں سے اولاد پیدا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور عورت سے بغیر اس کے خاوند کے بیٹا پیدا کر کے بھی واضح فرما دیا کہ میری قدرت یہ بھی کر سکتی ہے۔ کوئی بعید بات نہیں، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ بغیر جو ہے مرد کے واسطے سے ہوئی، جس کا قصہ آپ سن چکے ہیں۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مرد کی یعنی آدم علیہ السلام کی لیفٹ سائڈ کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں ایک حدیث پاک پیش کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ احسان عظیم ہے، خاص کر کے قیامت تک آنے والے مردوں پر، کہ آپ نے میاں بیوی کے رشتے کو نبھانے کی ایک کڑی بیان فرما دی۔ فرمایا ان المرأة خلقت من ضلعه من اضلاع الایسر لن تستقیم علی کل حال۔ فرمایا عورت مرد کی لیفٹ سائڈ کی پسلیوں میں سے ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے، تو اسے کبھی سیدھا نہیں کر سکتا۔ وَتُمَتِّعَهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اس میں ٹیڑھا پن تو رہے گا، تو فائدہ اٹھا، اس میں ٹیڑھا پن رہے گا۔ پھر فرمایا وَإِنْ أَرَدْتَ أَن تُقِيمَهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اگر تو چاہے کہ نہیں میں تو سیدھا کر کے رہوں گا اس ٹیڑھی پسلی کو، تو حضور نے فرمایا تو توڑ دے گا، سیدھی نہیں ہو پائے گی، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ تو اپنی ڈگریوں پہ فخر مت کر، میں مفتی ہوں، میں ایسا ہوں، میں تیسا ہوں، میں تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نہیں، یہ فطرت ہے۔ فطرت وہ نہیں بدلتی، مگر فرمایا وَتُمَتِّعَهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اس میں ٹیڑھا پن تو رہے گا، تو اس سے فائدہ اٹھا۔ اللہ اکبر۔ آج اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے گھر
برباد ہونے سے بچ جائے۔ مسلمانوں، میں اکثر اس ٹاپک پہ گفتگو اس لیے کرتا ہوں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے جب آج تھوڑی تھوڑی باتوں پہ طلاقیں ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کا یہ رشتہ، اس میں طلاق یہ بہادری کی نشانی نہیں ہے، طلاق یہ بزدلی کی نشانی ہے، طلاق یہ ہنر مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، اللہ اکبر، بلکہ اس ٹیڑھا پن کو نبھاتے ہوئے اس میں خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ زندگی گزارنا یہ عقل مندی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک بلڈنگ بنی ہو اور اس بلڈنگ میں جو ہے پوری بلڈنگ خوبصورت ہو اور فرنٹ کی جو دیوار ٹیڑھی بن گئی ہو، کسی انجینئر کو لایا جائے اور اس سے کہا جائے، ریکویسٹ کی جائے کہ بھائی یہ دیوار جو فرنٹ کی ٹیڑھی بنی ہے، جس کی بنیاد پر پوری بلڈنگ کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہے، بلڈنگ اندر سے بہت خوبصورت ہے، یہ دیوار ٹیڑھی بنی ہے، اس کو تو کچھ کر۔ اب انجینئر ایسا کہے کہ بلڈوزر لاؤ اور آ کر کے پوری عمارت گرا دو، تو یہ انجینئر نہیں ہے، یہ ہنر مندی نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا۔ انجینئر وہ ہوتا ہے کہ اس ٹیڑھی دیوار میں ایسی ڈیزائن کرے کہ ٹیڑھا پن ختم ہو کر کے بلڈنگ اور خوبصورت لگنے لگے۔ ہمارے بزرگوں کی زندگی آپ دیکھیں، کس طریقے سے انہوں نے اپنی جو ہے زندگی کو نبھایا، اور اگر عورت نے اپنا ٹیڑھا پن دکھایا ہے تو انہوں نے کس طریقے سے، سبحان اللہ، کس طریقے سے انہوں نے زندگی کو نبھایا ہے۔ حضرت سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا۔ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اہلیہ محترمہ اکثر آپ کے سامنے بولا کرتی ہو، جھگڑے چلتے رہتے۔ آپ کا ایک مالدار مرید جس نے حضرت سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کئی مرتبہ خواب میں جنت میں دیکھا تھا، ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا، کبھی حضرت سے تذکرہ نہیں ہوا تھا اور بہت کم حاضری ہوتی تھی۔ ایک دن وہ اچانک گیا تو دیکھا کہ آپ کی اہلیہ سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی سے لڑ رہی ہے، اس سے بہت دکھ ہوا۔ وہ وہاں اور جو دوسرے مریدین تھے جو قریب رہتے تھے ان کے پاس جا کر کے کہتا ہے، ارے ہمارے ہوتے ہوئے یہ 2 ٹکے کی عورت ہمارے حضرت کے سامنے ایسی ایسی باتیں کریں، اس کو ہمارے حضرت چھٹا کیوں نہیں کر دیتے؟ تو ایک مرید نے کہا کہ ہمارے حضرت کا جو مہر ہے وہ 500 دینار طے ہوا ہے، 500 دینار سونے کے سکے، اور اگر طلاق دے دیں حضرت تو یہ مہر فوراً دینا پڑے، ہو سکتا ہے حضرت کے پاس پیسے نہ ہوں، اس وجہ سے برداشت کرتے ہوں۔ یہ مالدار مرید تھا۔ 2 دن کے بعد 500 دینار لے کر کے سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا، لیجئے حضرت۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہا یہ لیجئے اور اس کو یہاں سے روانہ کیجئے، یہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کی بیوی آپ کے سامنے اس طریقے سے زبان درازی کرے۔ سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی مسکرائے، فرمایا اس کو برداشت کرتا ہوں تب تو اتنی مرتبہ مجھے جنت میں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے صبر کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرما رہا ہے، کہ تو نے اتنی مرتبہ مجھے جنت میں دیکھا ہے، یہ اس کو برداشت کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بہتری اس میں ہے کہ آدمی کبھی طلاق کا نام نہ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو توفیق عطا فرمائے اور گھر میں امن و سکون اور چین اور شانتی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے اس
مقدس نکاح کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہر ہمارے سنی بھائی کے نکاح میں خوب جو ہے آپس میں محبتیں عطا فرمائیں اور آسانی کے ساتھ نیک و صالح اولاد عطا فرمائیں۔ بہرکیف عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا گیا، اور حضرت حوا کا بھی قد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے برابر 60 ہاتھ تھا، اور حضرت حوا کی عمر شریف 997 سال ہوئی۔ ادھر حضرت آدم و حوا جب حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا کی پیدائش زمین پر ہوئی۔ اس آیت میں جو حکم ہے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تو فرشتوں نے حضرت آدم و حوا کے نکاح کے بعد فرشتے سونے کا تخت لائے اور ان پر سونے کے تخت پر ان کو بٹھا کر اور بڑا جو ہے اسے سجا کر جنت میں لے گئے۔ جس طرح بادشاہوں کو عزت کی خاطر اٹھا کر لے جاتے ہیں، گویا کہ یہ بارات کی واپسی پر فرشتے سنہری ڈولی میں حضرت آدم و حوا کو اٹھا کر جنت میں لے گئے۔ اور جس روایت میں یہ ہے کہ آدم و حوا کی پیدائش جنت میں ہوئی، تو مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم و حوا تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں ٹھہرے رہو۔ اور جنت میں حضرت آدم و حوا کو ٹھہرنے کا حکم ہوا۔ پھر انشاءاللہ آگے کیا ہوا اور کس طریقے سے شیطان نے وسوسے ڈالے، انشاءاللہ آئندہ کل اس کا بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔